السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گردش ایام کے تھپیڑوں، حکومت وقت کی ستمگری اور باد مخالف سے بسا اوقات انسان کمزور پڑ جاتا ہے، وحشت و گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، بددلی اور نا امیدی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور مشکل حال سے تاریک مستقبل کا خوف انسان کو اندر سے کھوکھلا کر جاتا ہے۔ نہ چہرے پر بشاشت، نہ انداز میں شگفتگی، نہ ملاقات میں خوشگواری، نہ آنکھوں میں نیند، نہ کھانے میں لذت اور نہ ہی دل میں قرار و سکون پاتا ہے۔ کسی اذیت و مصیبت اور دلی صدمہ پر غم کا اظہار تو زندوں کی پہچان ہے، لیکن نامساعد حالات اور زمانے کی ستمگری سے گھبرانا اور مایوس ہو جانا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ علامت ایمانی یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کر کے خامیوں کو خوبی سے بدلتے ہوئے شر میں بھی خیر کے پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک بھارت میں پے در پے مسلمانوں کو آزمائش و ابتلا کا سامنا ہے۔ آئے دن اہل سیاست کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا منصوبہ بندی کے ساتھ بھارت کے الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا سے کی جاتی ہے، پھر جھوٹ گوئی اور تہمت تراشی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان اور مذہب اسلام کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ناگفتابی حالات میں بسا اوقات ہم قوم مسلم بھی گھبراہٹ اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں اور حواس باختہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں ہم اہل ایمان کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر خود انہی سے سوال کرنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، اب آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کیا ہوگا؟ پھر وہاں سے ایسا اطمینان بخش جواب ملے گا کہ بے قرار دل کو قرار آ جائے گا اور زندگی ایسی راحت بھری ہوگی کہ کوئی ڈر اور خوف میں مبتلا کرنا چاہے گا تو زبان پر لا تحزن ان اللہ معنا کا ورد ہوگا۔ ہم اپنے رب کے کلام کو پڑھیں تو صحیح، اس پر یقین کامل رکھیں تو صحیح، وہ پکار پکار کر ہمیں دلاسا اور بھروسہ دے رہا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات، دنیا و آخرت کے خیر و شر کے مالک، جو علی کل شیء قدیر بھی ہے، علیم بذات صدور بھی ہے، وہ ذات عالی گارنٹی دے رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے میں کافی ہوں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب و وسائل کے اتنے پجاری ہو گئے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سے ہونے کا یقین کامل نہیں رہا۔ ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، پر جس یقین کامل کی ضرورت ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ یقین کامل ہمیں نصیب ہو جائے، آمین۔ اللہ پر اسی یقین کامل کے نہ ہونے کی وجہ سے آج قوم مسلم دن بدن رجوع الی اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے، ورنہ تو اللہ پر پختہ اور کامل یقین رکھنے والوں کے سلسلے میں قرآن شاہد ہے کہ ایک طرف کفار و مشرکین کی دھمکی آ رہی ہے تو دوسری طرف اطمینان قلبی کا یہ عالم ہے کہ برملا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار تمہارے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے تم ان سے ڈر کر رہو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین سازگار ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر یقین کامل۔ اگر مسلمانوں کا اپنے رب پر ایسا کامل یقین ہو جائے تو آج بھی مسلمان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے نسخے کو اپنا کر اپنے دلوں کو حزن و غم اور گھبراہٹ سے دور رکھ کر خوشگواری، شگفتگی اور قلبی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ رہا کفار و مشرکین کی سازشیں اور جھوٹ و فریب اور تہمت کا معاملہ تو وہ ہر زمانے میں رہا ہے اور رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل میں تام روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا۔ حضرت مریم اور ہماری اماں حضرت عائشہ پر سنگین تہمت لگائی گئی، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں پاک دامنی بیان فرمائی اور جھوٹے مکاروں کو ذلیل کر دیا۔ خود سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتوں کی بارش ہوئی، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی جادوگر تو کبھی مجنون اور دیوانہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ قرآن شاہد ہے کہ ہر زمانے کے جھوٹوں، مکاروں اور فتنہ پروروں کے جھوٹ، فریب، مکاری اور فتنہ انگیزی سب اللہ کے تدبیر کے سامنے ناکام و نامراد ہوئی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ انہوں نے بھی سازش اور مکر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر کے سلسلے میں وہ بے خبر رہے تو دیکھ لو کہ ان کے فریب کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سبوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ تمام مکر پر اللہ کی تدبیر غالب ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کے بجائے تاریخ اسلام سے سبق لے کر ایک لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ حکومت اور میڈیا کے سازشوں اور ان کے جھوٹ، فریب اور تہمت سے پریشان اور غمگین ہونے کے بجائے اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پر کامل یقین کیسے پیدا ہو، اس طرف توجہ دی جائے۔ جس اللہ نے ماضی میں مکاروں کو بے نقاب کر کے ذلیل کیا ہے تو آج کے مکاروں کو بھی ذلیل کرے گا انشاءاللہ۔ بس ہم کو ڈرنے، خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دینا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے۔